أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فهدى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ذکر کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دنیا کے اندر ہزاروں لوگ، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. ہر آدمی کام والا ہے، ہر آدمی کام والا ہے، کام کر رہا ہے. کام کے بغیر کوئی آدمی نہیں ہے. اب کوئی کام اعلیٰ ہے، کوئی کام ادنا ہے، لیکن کام سب کر رہے ہیں، محنت سب کر رہے ہیں، کامیاب سب ہونا چاہتے ہیں. محنت کس لیے کی جاتی ہے؟ کام کس لیے کیا جاتا ہے؟ کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. کام سے کوئی شخص خالی رہنا نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کام کے ساتھ جڑا رہوں تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں. ہر آدمی نے اپنے لیے ایک فیلڈ مقرر کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. کسان کھیت میں کام کرتا ہے، دفتر والے دفتروں میں کام کرتے ہیں، دکاندار دکانوں میں کام کرتے ہیں، تاجر تجارت کرتے ہیں. ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے. طالب علم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ پڑھ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی کون سے طریقے میں ہے؟ کامیابی ہمیں کس طریقے سے ملے گی؟
یہ لوگ جو جانتے ہیں وہ کامیابیوں کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے۔ کامیابیاں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی کامیابی اور ایک ہے آخرت کی کامیابی۔ اس دنیا کے نظام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے۔ جہاں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، وہاں اللہ نے آپ کبھی جب انسان کے اوپر خصوصاً جب حالات آتے ہیں، جب وہ خوشحال ہوتا ہے نا، تب تو اسے کوئی سوچ نہیں آتی، تب تو وہ اپنے ماحول میں مست ہوتا ہے، کھانے پینے میں، سسٹم نظام میں۔ وہ سوچنا تب شروع ہوتا ہے جب اس کے پاس کچھ رہتا نہیں۔ تو اللہ اس کو حالات میں لاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیسے بھی یہ ذلت کاٹنے آیا ہوں۔ انسان تب ضرور سوچتا ہے کہ میں ساری زندگی ایسا ہی رہوں گا، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ آتا ہی نہیں آتا ہے ذہن میں، میری زندگی میں یہی چیز رہ گئی ہے کہ یہ برداشت کر اور وہ برداشت کر، اور یہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں۔ یہ اللہ حالات اسی لیے لاتا ہے کہ سوال دماغ میں آئے کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میرا مقصد کیا ہے۔ ہم اب دنیا کے نظام کو سمجھنے کے لیے نا دنیا کی ہی چیزوں کو ہم مثال لے لیتے ہیں۔ اگر آم گرمیوں میں موسم میں آم ہوتا ہے نا، اگر آم کے اندر سے مٹھاس ختم ہو جائے اور آم میں جو کھٹا آم ہوتا ہے، جو کچا جو ہوتا ہے اس کو لوگ اچار وچار میں ڈالتے ہیں، آم کے اندر اگر یہ دونوں خصوصیات ختم ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آم کو کوئی لے گا؟ پھر تو آم کو کوئی نہیں لے گا نا۔ آم کے اندر جو خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں وہ ہیں تو آم کو لوگ لیتے ہیں۔ نمک نمکین ہے تو لوگ اس کو نمکین جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ گڑ یا چینی میٹھی ہے، یعنی ہر جو چیز جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، تو آخر اس انسان کو دنیا میں بنانے کے لیے جو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مقصد اللہ نے رکھا ہوگا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ اولاد پیدا ہو جائے، شادی ہو جائے یا رزق، یہ تو انسان کی ضروریات ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہ تو چلتی رہیں گی۔ لیکن انسان کا اصل کام کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے اصل میں کس لیے دنیا میں بھیجا؟ اب جس نے بھیجا اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کس لیے بھیجا ہے؟ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اب جب دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے، دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے، تو جب آزمائش نہیں ہے تب شکر کرو، تب شکر کرو، اور جب آزمائش ہے تب صبر کرو۔ اب جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، ہم کہتے ہیں، پہلا سوال ہمارا ہوتا ہے بھی آئی کیوں ہے؟ بھائی دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے کہ آئے گی نہیں۔ اور پھر ہر کام ہماری مرضی سے تھوڑی ہوگا۔ جنت میں اللہ نے فرمایا نا جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ یہ خصوصیت اللہ کب دیں گے؟ جنت میں ہوگی کہ اگر آپ نے گوشت مانگا، جیسا مانگا اللہ ویسا دے گا، جس باغ میں چاہا وہاں چلے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 وظیفے کر لیے، اب جو دعا میں مانگوں گا وہ ہمارے سامنے پڑی ہوگی، وہ چیز ہمارے سامنے پڑی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہے نا کہ ایک آدمی کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا ادھار، تو وہ کہتا ہے کہ اگر عمران صاحب مجھے پیسے دے دینا میرا سارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ او بھائی اللہ پیسے دینے کے لیے عمران کا محتاج ہے، کامران کا محتاج ہے، نعمان کا محتاج ہے،
تم یہ کہو اللہ مجھے پیسے چاہیے، جہاں سے مرضی ہے دے دو، مجھے تو پیسوں سے مطلب ہے۔ جیسے کوئی خاتون کے گھر میں گیا نا، نہیں چھیڑو نا، چھوڑ دو اس کو، بند کر دو، پھر کیا بار بار اس کو چھیڑیں، چھوڑ دو اور خراب کرو گے، نہیں چل رہا تو بس۔ ان کے گھر جب میں گیا تو انہوں نے کہا جی 3-4 مہینے سے میرے شوہر کا کام نہیں، کیا نہیں، اور ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ میں نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ کیا اللہ دیتا ہے؟ تو میں نے کہا دیتا ہے نا، تو جب اللہ دیتا ہے تو پھر ٹینشن کا ہے کہ بھوکے سوئے ہو؟ کہتے خدا کی قسم ایک وقت بھوکے نہیں سوئے۔ کہ جب بھوکے نہیں سوئے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے جی؟ لوگوں کے محتاج ہے۔ میں نے کہا لوگوں کے گھروں میں جا کے مانگتے ہو؟ نہیں۔ لوگوں کو فون کر کے مانگتے ہو؟ نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ کوئی نہ کوئی آ کے خود ہی دے جاتا ہے۔ میں محتاج تو تم تب ہوتے جب تم لوگوں سے مانگتے، جب تمہیں اللہ خود گھر میں دے رہا ہے، نوکری کی تلاش میں تم ہو، تمہاری بچیاں ہیں، بچے ہیں، اب نہیں مل رہا تو یہ کس کی وجہ سے؟ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تمہیں نہیں دے رہا۔ تو جب اللہ تمہیں نہیں دے رہا اس طرح سے، تو اس طرح سے دے رہا ہے تو خاموشی سے کہو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے، یہ اس طرح سے۔ پریشانی ہمیں اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری خواہش یا ہماری ضرورت ہماری مرضی کے مطابق پوری ہو، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اکثر ساتھی کہتے ہیں نا کہ جی مسائل، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اس طرح سے چیز ہے، اس طرح سے چیز ہے۔ اب جیسے ہی وہ مسئلہ آخری نہایت پہ پہنچتا ہے اللہ وہ مسئلہ حل فرما دیتے ہیں، تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ وجہ سے فرمایا نا کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کی آواز پسند نہیں ہوتی یا اس کا کوئی کام پسند نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو جلدی جلدی دے دو تاکہ اس کی آواز میں دوبارہ نہ سنوں۔ اور کوئی اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کی آواز اللہ کو پسند ہوتی ہے، اس کا رونا دھونا اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کو ابھی مت دینا، کیونکہ اس کا مجھے رونا پسند ہے، اس کا مجھے مانگنا پسند ہے۔ تو جب تک کہ انسان یہ نہیں کہتا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کا مقرب رہتا ہے۔ سارا مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، اللہ مجھے دیتا نہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ یہ مقصد جب ہمیں سمجھ میں آ گیا، آدھی پریشانی ایسے ختم ہو گئی۔ ہم جنت میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، اور دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو آزمائش تو آئے گی۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا میں آزماؤں گا، تمہیں ہر حال میں آزماؤں گا۔ اور خاص طور پہ اللہ نے ذکر کے ساتھ منسوب کیا کہ جب تم ذکر کرو گے میں تمہیں آزماؤں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں میرے سے برداشت نہیں ہو رہا، ہماری برداشت ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ تم پر ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ تو ایک آزمائش آ گئی ہے تو سمجھ لو یہ میں اٹھا سکتا ہوں، اس کے لیے اللہ نے میرے پہ بھیجی۔ جب ناشکری شروع ہو جاتی ہے، بے صبری شروع ہو جاتی ہے، تو اپنے لیے پریشانی ہم خود ڈبل کر لیتے ہیں۔ جس نے بھیجی ہے وہ دور بھی کرے گا۔
جس نے جس حال میں تمہیں ڈالا ہے وہ نکالے گا بھی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ ادھر اللہ کا نام شروع ہوا ہے، ادھر ذکر شروع ہوا ہے. یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم جب کسی عامل یا کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پھونک مارے وہ میرے ساری مصیبتیں حل ہو جائیں، اور وہ گھر جاؤ تو 1.5 کروڑ کا بیگ میرے گھر میں پڑا ہوا، چلو جی سارے مسئلے حل ہو گئے. نظام تو اللہ نے بنانے ہیں. چاہے آپ پہلی دفعہ میں جائیں اللہ پہلی دفعہ میں حل کر دے، اور چاہے آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے، وہ تو اللہ کا کام ہے. یہ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی نا کہ ہر آدمی کام والا ہے، لیکن اس کام کو اس طریقے سے کرنا جیسے صحابہ نے یا حضور نے کیا. کیونکہ ہمیں جس شیطان نے جس وسوسے میں ڈالا ہوا ہے وہ وسوسہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو اپنی عقل اپنی مرضی سے گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے کامیاب کس کو دیکھا ہوا ہے؟ ہم نے کامیاب گوروں کو دیکھا ہے، ہم نے کامیاب انگریزوں کو دیکھا ہے. تو ہم ان کے طریقے اٹھا کے اپنے اندر امپلیمنٹ کریں. ہم ان کی طرح چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. اب علم کا نام انگلش بولنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک زبان ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو لیکن جو علم جو انگلش بولتا ہے ہم اس کو بڑا پڑھا لکھا مانتے ہیں. جو بنیادی چیزیں ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ سمجھ میں آ جائیں گی سارے نظریہ آپ پر کھل جائے گا. اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ انہوں نے وہ چیز کہاں سے اٹھائی کہ اللہ نے ان کو زمین کی ساری نصرتیں فتح اور ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کے رکھ دی. تو جب بنیادی چیز آپ اٹھاؤ تو انہوں نے صحابہ کے طریقوں کو پکڑ لیا. جو قانون صحابہ نے دنیا کے اندر کیے انہوں نے آپ کی. آج آپ کو قرضے دیتا ہے امریکہ، ہم سارے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر بھی قرضے کون دیتا ہے؟ یہ طریقہ انہوں نے کس سے اٹھایا؟ یہ طریقہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اٹھایا. انہوں نے ہماری پوری تفاسیر چاٹ لی ہیں، انہوں نے ہماری پوری تاریخ اٹھا کے پڑھ لی ہے، ہم نے نہیں پڑھنی. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اپنا حامی بنانا چاہتے تھے وہاں ہدیات تحفے بھیجا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہو جائے. تو یہ یا تو اسلام میں آ جائے یا کم از کم جھگڑا یا فساد ختم ہو جائے. انہوں نے وہ قانون اٹھایا ہوا ہے. اللہ نے پوری دنیا میں عروج دیا ہوا نہیں دیا ہوا. یہ ایک چیز بتائیے، آپ کا عمر لا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس کو آج کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کفر ہے. یہ جمہوریت کا نظام انہوں نے نام جمہوریت دیا ہوا ہے، لیکن اٹھایا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ساری سیاست ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شورا نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنائے تو انہوں نے کہا نہیں، جو شورا فیصلہ کرے. یہ انہوں نے یہاں سے اٹھایا. وہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھائی، وہ کامیاب. ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی محنت کو چھوڑ دیا. ہمارے لیے جو سنت جو طریقہ کرنا آسان ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو مشکل ہے بس یہ نہیں ہوتا ہے. تو طریقہ کار تو یہ فرمایا جس تقوی پر تم چل سکو اس پر چلو. لیکن جب ہم ان طریقوں کو، بات یہ ہے کہ سنتوں کو یا صحابہ کے طریقوں کو ہم اپنے سروں پر اٹھائیں گے نا
پھر اللہ ہمیں عروج دے گا۔ میں اکثر یہی چیز عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، ہم تو پاکستان کے حالات کو رو رہے ہوتے ہیں نا، میرے حالات کیوں ٹھیک نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے پاکستان کے حالات کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ میرا تعلق میرے حالات کے ساتھ ہے کہ اللہ میرے حالات کیوں نہیں درست فرما رہا، میرے اندر کون سی خرابی ہے، میرے اندر کون سی خیانت ہے، میرے اندر کون سی خامی ہے، کیونکہ دنیا کے جو تقاضے صحابہ نے ہمیں دیے ہیں اسی سے دنیا کا عروج بھی ہے، صرف آخرت کا نہیں۔ تو میرے حالات جو درست نہیں ہو رہے تو میرے اندر جو دنیا کے اصول صحابہ نے کو ملے تھے ان میں میرے اندر کہیں خامی ہے، کہیں نہ کہیں خیانت ہے، ورنہ کم از کم مجھے پریشانی نہیں ہوتی، جو بھی مشکل آتی اللہ میری حل فرما دیتے، میرے لیے آسانیاں نکل آتی، میرے لیے نظام کھل جاتے۔ تو جیسے حضرت فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے دروازوں کو کھلواؤ نہیں، توڑ دو، کیونکہ کھلنے والا پھر کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ اتنا اللہ سے مانگو، اتنا اللہ سے مانگو کہ وہ دروازے ہی ٹوٹ جائے۔ یعنی یہ جو مانگنے والی عادت ہے نا یہ نہیں چھوڑنی۔ اور جیسے حضرت جی اکثر فرماتے ہیں نا کہ اللہ سے اس طرح سے مانگا کرو جس طرح سے یہ جو بیکاری ہوتے ہیں نا، اور جن کو ہم اکثر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے 5-10 روپے نکالوا کے چلا جاتا ہے، جاتا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے دل میں رحم ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک مخلوق سے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ جھوٹا ہے اگلا نکلوا لیتا ہے، ہم اللہ سے جس نے ہمارے دل میں رحم پیدا کیا اس کے رحم سے ہمارے دل میں رحم ہے نا، ہم اللہ سے نہیں لے سکتے۔ فرمایا نا یہی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میں جھوٹا، میرے اعمال غلط۔ اصل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی وہ جو ہے نا وہ بن کے جاتا ہے، اللہ تجھے تو پتہ ہے میری نیت بڑی، سارا اخلاص میرے اندر جمع، میں نے اتنے وظیفے کیے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے فلاں کیا، میں نے جس کے ساتھ بھی اچھا کیا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ یعنی دنیا میں ایک خالی ٹھیک میں ہوں، باقی ساری دنیا خراب۔ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا ہے، دین تو یہ نہیں سکھاتا، دین تو یہ سکھاتا ہے کہ سب سے غلط میں ہوں، یہ سارے میرے سے اچھے ہیں، آپ سب میرے سے اچھے ہیں۔ کس کے اندر کون سی خوبی موجود ہے؟ میں ایک جگہ گیا، بالکل دیہاتی آدمی، تو میں تھوڑا سا ادھر گرمی کی وجہ سے پریشان کھڑا تھا، تو بابا جی تھا بالکل دیہاتی آدمی، میں کہتا ہے مولوی کیوں پریشان ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ میں اس کی طرف دیکھ کے حیران رہ گیا، میں 5 منٹ میں اس کو دیکھتا رہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین سمجھتے ہیں، یہ دیہاتی کیا سکھا گیا؟ اللہ کس کے اندر کس انداز میں موجود ہے کسی کو کیا پتہ ہے؟ ہمارے لیے تو کیونکہ اپنے آپ کو تو ہم جانتے ہیں، اور ہمیں صرف اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہیں نا کہ جب تمہیں اپنا آپ صاف اور دوسرے گندے نظر آنے لگے تو دوسرے گندے نہیں ہے، تو گندا ہو گیا، اور جب تجھے 2 لوگوں کی خوبیاں نظر آئیں اور اپنی خامیاں نظر آئیں تو اب نسبت تیرے اندر منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ اور نسبت کا کمال یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتا ہے اور دوسروں کو سب سے اعلیٰ، دوسروں کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اپنے اندر داغ مت کرو، سب داغدار ہیں،
جو بے داغ ہے صرف اور رضا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو علم یہ جو آپ لوگوں کو ابھی عقیدہ تحویہ تقریباً ہمارا ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کتاب شروع ہونے والی ہے وہ مسائل کی کتاب ہے۔ دین نے کوئی شعبہ ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی شعبہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ آپ کے لیے وہ طریقہ نہ چھوڑ کے گئے ہو۔ بیسک بنیادی چیز وہی ہے، لیکن جب ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو شیطان وہاں سے وسوسہ ڈالنا شروع ہوتا ہے۔ آج تھوڑا سا یہ مشکل لگتا ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ بات میں اکثر کرتا ہوں کہ ہمیں مشکل لگتا ہے مفتی صاحب کی کلاس لینا۔ استاد جی آپ کا بیان اچھا لگتا ہے، باتیں اچھی لگتی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی کہ بندہ نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں بات کس کی ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ایک دیہاتی کہتا ہے اللہ، تو اللہ سے محبت اتنی کہ ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں ایک طرف نبی اور ایک طرف ہاں وہ فرشتہ، لیکن فرشتہ نبی کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ سے محبت ایسی ہے، اللہ کے نام سے حلاوت ایسی ہے، سکون اتنا ہے کہ اللہ انہوں نے بولا اور اللہ کی اس نام کی حلاوت سے یہ بے ہوش ہو۔ اگر اللہ کی بات یا اللہ کے رسول کی بات یا دین کی بات کسی شخص کے ساتھ منسوب ہے تو ہمیں اس شخص سے محبت ہے، شخصیت پرستی میں مت جائیں۔ یہی تو حضرت نے اصول سکھایا ہے کہ یہ بیان کرے گا تو اس کا بیان اچھا ہوگا۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی دوسری محفل میں سنتا ہوں، جب آپ کے عقائد پکے ہو جائیں گے نا، دنیا میں کوئی آدمی آپ کے عقائد کو ہلا نہیں سکے گا۔ پھر جب حالات آنا شروع ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وسوسے آتے ہیں اور وسوسے تنگ کرتے ہیں، تو علم حاصل کیا ہوگا تو وسوسے تنگ، وہ تنگ ہی وہاں سے کرتا ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے نا یہ چیز اسے نہیں پتا، وہ مارتا ہی وہاں سے ڈنگ، وہ وہیں سے مارتا ہے۔ جس علم میں کمزوری ہوگی وہیں سے آئے گا، اس کو رستہ پتہ ہے کس رستے سے آنا ہے۔ تو پھر اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لو، اور جب کہا جا رہا ہے بیٹھو تو اس میں کوئی فائدہ ہے تو بٹھایا جا رہا ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جو نہیں بیٹھ سکتا وہ جا کے یوٹیوب پہ سن لے کہ آپ لوگوں کا اللہ پر، اللہ دیکھو اللہ کو سب مانتے ہیں، اب کسی ایک سے سوال پوچھو کہ اللہ کو کیسے مانتے ہو، ہے کسی کے پاس جواب؟ حضور کو کیسے مانتے ہو؟ اس میں بڑے بڑے علماء پھنس گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر قصہ سنایا ہے کہ حالت نزاع کے وقت شیطان حاضر ہو گیا اور سوال کیا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، دلیل دو، کس دلیل سے تم اللہ کو اللہ مانتے ہو؟ ایک دلیل دی، دو دی، تین دی، چار، 5، 100 دلیلیں دے دی، اب تو تیرے پاس دلیلیں ختم ہو گئی۔ تو ان کے شیخ اللہ منکشف فرما دیتا ہے، فرمایا تو جواب کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ کو بنا دلیل کے اللہ مانتا ہوں۔ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ پہلے ایمان بالغیب ہے، آمنت باللہ، ہمیں اللہ پر ایمان لائے۔ ایک ہوتا ہے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے یقین بنانا۔ ایمان لایا جاتا ہے، یقین بنایا جاتا ہے۔
ایمان لایا، جو ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آیا، اللہ کو اس نے مان لیا، اب وہ اللہ کو کیسے مانتا ہے؟ یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسل، ایمان ان تمام چیزوں پر لے آیا۔ اب ان کے اوپر یقین اس کے لیے عقیدہ ہے، یہ کتاب اس کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کو بتائے گی کیسے ماننا ہے، حضور کو کیسے ماننا ہے، فرشتوں کو کیسے ماننا ہے، ورنہ وہ حضرت کے ایک شاگرد اور میں نے تو آپ کو دوسرا خدا سمجھا تھا، نعوذ باللہ، پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پیر کو کیا ماننا ہے، پھر یہی چیزیں تو سمجھ نہیں ہوتی، کسی نے پیر کو خدا بنایا ہوتا ہے، کسی نے پیر کو نبی بنایا ہوتا ہے، کسی نے عامل کو، سب کو، یہ اکثر آ گئے تھے جی اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، تو باقی کدھر گئے؟ اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے، حل کرنے والا مشکلیں اوپر بھی اللہ ہے نیچے بھی اللہ ہے، نہ ہم نیچے ہیں نہ اوپر ہیں، حل کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے ہی کرنا ہے۔ جب علم کی کمی ہوتی ہے تو یہ آپ کو یہاں مار رہے ہیں، جب مسئلہ پھر حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ آپ نے خود اپنے آپ کو یہاں پھنسایا، آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، شیطان پھنساتا ہے، کرا گا نہ تھلے اس کو لو کرا، اس کو لو تو نہیں ہونا ہی، کرنا اللہ نے ہے نا، آؤ دعا کراؤ جاؤ مانگو اللہ سے، یقین اللہ کا رکھو، جو ایک شخص ہے وہ وسیلہ ہے بس۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ جب آپ کو وسیلہ مل گیا تو آپ نے اللہ تیرا حکم تھا میں وسیلے کے پاس چلا گیا، اب شفا تو دے گا، مسئلہ حل تو کرے گا، تیرے بغیر نہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے کہ کس کی کون سی جگہ ہے، کس کو کس طرح سے ماننا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا